في خاطري يا شاغلا فكري يا هاجسي سبح معي في سجدة الوتر يا هاجسي في خاطري يا شاغلا فكري سبح معي. محرم رشتہ داروں کے اندر بھی والدین کے علاوہ کسی کو منہ چومنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح ہمیں یہ باتیں بری لگتی ہیں، معاشرہ ان امور کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا. چائلڈ ابیوز، ہراسمنٹ، ان سب باتوں کی ابتدا بیڈ ٹچ سے ہوتی ہے. بچوں کو بتلایا جائے کہ یہاں تک کوئی غیر محرم پیار دے، سر کے اوپر ٹھیک ہے، ہاتھ ملائے ٹھیک ہے، گلے بھی لگ جائے ٹھیک ہے، لیکن یہ وہ حدود ہے. اگر کبھی تمہیں یہاں پہ ہاتھ لگے تم نے فوراً والدین کو بتلانا ہے. اتنی فرینکنس بچوں کے ساتھ اگر آپ پیدا نہیں کریں گے، آپ کس معاشرے میں جی رہے ہیں؟ کس معاشرے میں کس گندے معاشرے میں؟ آج یہ باتیں کہنے پہ دل مجبور ہو گیا ہے. جس معاشرے کے اندر ٹی وی کے اوپر 2 روپے کی چنگم بھی اگر بیچنی ہے تو گندے لباس والی خاتون نے ڈانس کر کے بیچنی. چنگم کے ساتھ عورت کا کیا تعلق ہے؟ ہمارے معاشرے میں ٹوتھ پیسٹ، ایک ٹافی، ایک چنگم، ایک سیفٹی بلیڈ بھی خاتون اگر گندے لباس میں ٹی وی کے اوپر آ کے اشتہار انگیز طریقے سے اس کی پبلسٹی نہ کرے، چیز بکتی نہیں. اور نام نہاد موم-بتی مافیا، خدا کی قسم جذبات زیادہ ہیں، میں اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں. یہ موم-بتی مافیا یہ اصل میں طوائفیں ہیں جو عورت کی رسائی دینا چاہتی ہے، جو عورت تک رسائی دینا چاہتی ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی نعوذ باللہ زنا بالجبر تو بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی شادی شدہ آدمی اس گندے فعل میں مبتلا ہوتا ہے، اسلام میں اس کی سزا کیا ہے؟ سنسار کر دیا جائے. یہ عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ویسے عورتوں کے حقوق کی، بچوں کے حقوق کی انہوں نے بڑی باتیں کرنی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم کیپٹل پنشمنٹ کی بات کرتے ہیں، سزائے موت کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اگر کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے تو یہی موم-بتی مافیا ڈالتا ہے. جی یہ اسلام کی سزائیں جی وحشیانہ ہیں، اور بے ضمیر و بے غیرتو، یہ اسلام کی سزائیں وحشیانہ نہیں ہیں، یہ تو وحشیوں کے لیے ہیں. یہ وحشیانہ نہیں ہے، یہ تو وحشیوں کے لیے ہے. ایک اسلامی حد اگر نافذ کر دی جائے، صحیح حدیث سنن نسائی، سنن ابن ماجہ کی، ایک حد اللہ کی جب اس دھرتی کے اوپر قائم ہوتی ہے تو کتنی رحمت نازل ہوتی ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اگر 40 دن تک لگاتار پے در پہ ایسی بارش نازل ہو. بارش کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک بارش باعث رحمت ہوتی ہے، ایک بارش باعث عذاب ہوتی ہے. ایسی بارش جو باعث رحمت ہو، جس سے فصلیں لہلہائیں، جس سے پھول پودے اگیں، بڑی تیزی سے تناور درختوں میں منتقل ہونا شروع ہو جائیں. 40 دن تک ایسی رحمت کی بارش سے آسمان سے جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نا، صرف اللہ کی ایک حد اگر زمین پہ قائم کر دی جائے، زمین کے اوپر اس سے زیادہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ تم کہتے ہو وحشیانہ سزائیں ہیں، اور افسوس ہے سب سے زیادہ گھنونا اور گندا کردار 3 عناصر کا ہمارے معاشرے میں. ایک یہ نام نہاد موم-بتی مافیا، دوسرا یہ میڈیا جو دن رات اشتہار انگیز چیزیں دکھاتا رہتا ہے، اور پھر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ ویلا بھی یہ مچانا شروع کر دیتے ہیں. کیسی منافقت ہے! تم نے عورتوں کو تو دوپٹے نہیں پہنائے، تم نے عورتوں کو تو شرم و حیا نہیں دی، تم کس منہ سے اس طرح کے جرائم کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ سارا دن غریب بندوں کو انگیز کرتے ہو. جب کوئی ایسے معاملے میں ملوث ہو جائے، انگلی پھر کس پہ اٹھاتے ہیں؟ انگلی بھی کس پہ اٹھاتے ہیں؟ مولویوں پہ. یہ ممبر اپنا کردار ادا نہیں کر رہا.
گندا کردار تمہارا ہے. اور تیسری بات جو سب سے ہولناک کردار ہے وہ ہمارے معاشرے میں فکر غامدیت کا ہے, فکر مرزا جہلمی کا ہے. ہمارے معاشرے میں تیسرا گندا کردار اس قسم کے لوگوں کا ہے جنہوں نے کہا جی دین میری عقل کا نام ہے, دین میری عقل کا نام ہے, میری عقل میں یہ بات نہیں آتی. ایک مرزا ثانی ہے, اس کی عقل میں بھی بات نہیں آتی. ایک غامدی ہے, اس کی عقل میں بات نہیں آتی. اسلام میں سنسار نہیں ہے. نعوذ باللہ. حضرت عمر نے بخاری کی حدیث, مسلم کی حدیث بھری پڑی ہیں کتابیں, حضرت عمر نے کہا تھا اسی غامدی اور مرزا جیسے لوگوں کے بارے میں. حضرت عمر نے منبر کے اوپر خطبہ دیا, لوگوں کو کہا ہم نے کلام حمید میں سورت نور میں الشیخ والشیخ جو آیت ہے اذا زنیا فرجموہما, اگر بوڑھا مرد یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کریں تو ان دونوں کو رجم کر دیا جائے گا. حضرت عمر کہتے ہیں ہم یہ آیت سورت میں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جب یہ حکم عام ہو گیا, لاگو ہو گیا, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب شادی شدہ کا حکم یہ ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے گا, تو اللہ نے اس کی تلاوت کو منسوخ کیا, حکم کو جاری رکھا. اور حضرت عمر کس اندیشے کا اظہار کر رہے ہیں, ایک عرصہ بیت جائے گا, ایک عرصہ بیت جائے گا. ان کی فہم و فراست کا اندازہ کیجئے. کوئی کہنے والا اٹھے گا اور کہے گا اللہ کی کتاب میں تو سنسار کی حد موجود نہیں. حضرت عمر کتنا عرصہ پہلے کہہ رہے ہیں. کوئی غامدی, کوئی مرزا اٹھے گا جو عرصہ گزر جانے کے بعد کہے گا قرآن پاک میں ہمیں دکھلایا جائے کہ سنسار کی سزا کہاں ہے, تو میں ان کو مخاطب ہو کے کہتا ہوں حضرت عمر کہہ رہے ہیں سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنسار کیا, ابو بکر نے کیا, عمر نے کیا, یہ کلام اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا نازل کردہ حکم ہے. کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے, کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ قرآن پاک سے یہ حکم اٹھ گیا اور اسی کے اوپر بس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تو میں شادی شدہ زانی کی بات کر رہا ہوں, لیکن اصل جو موضوع ہے صاحب عقل ہو, کوئی بندہ صاحب شعور ہو, یہ جو واقعات زنا بالجبر کے ہوتے ہیں, آپ صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے جس اسلام کے اندر گن پوائنٹ کے اوپر, اسلحے کے زور کے اوپر کوئی بندہ مال لوٹ لے. آپ کو پتہ نا چوری کی کیا حد ہے, ہاتھ کاٹنا. لیکن یہی چوری اگر مسلح ہو جائے, اس کو کیا کہتے ہیں, ڈکیتی. چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے, اور اگر کوئی مسلح انسان کا مال لوٹ لے اس کی سزا کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں کو بھی کاٹا جائے, اس کے پاؤں کو بھی کاٹا جائے, اور اس کو درندوں کے آگے پھینک دیا جائے کہ وہ اس کو کھائیں اور وہ مر جائے. ڈکیتی کی سزا یہ ہے. آیت حرابہ میں اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فساد فی الارض اور اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کی یہ حد بیان کر دی ہے. صرف اس بات کے اوپر غور کرنا, کہاں ایک گندی فکر غامدیت, اور جس اسلام میں مسلح ہو کر مال لوٹنے کی سزا موت ہو, اس اسلام میں مسلح ہو کر عزت لوٹنے کی سزا موت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مسلح اگر مال لوٹا جائے, مال لوٹنے کی حد ہاتھ کاٹنا تھی, صرف ہاتھ کاٹنا. عزت لوٹنے کی حد شادی شدہ کی ویسے ہی سنسار تھی. اگر کسی نے مسلح عزت لوٹ لی, اگر کسی نے زبردستی عزت لوٹ لی, اور زنا بالجبر کی سزا اگر موت نہیں ہے, تو اسلام میں پھر کسی جرم کی سزا موت. تم یہ کہتے ہو اسلام کی سزائیں وحشیانہ ہے. ہمارے یہاں پہ ایسے ایسے لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے کہا قرون اولیٰ کی وحشیانہ سزاؤں کو بند ہونا چاہیے. معاشرے میں آج افراتفری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے, تم اللہ کی حدود کو قائم ہی نہیں کرنا چاہتے. آج زنا بالجبر کا مجرم پکڑا بھی جائے گا, ہوگا کیا ہوتا ہے؟ زیادہ عوام کا غصہ دیکھا جائے نا تو پولیس پتہ کیا کرتی ہے, پولیس مقابلے میں مار دیتی ہے. آرڈر آتا ہے اس کو مار دو, ماورائے عدالت قتل کر دو. اللہ کی قسم, ماورائے عدالت قتل کرنا اس کو نشان عبرت بنانا نہیں ہے. نشان عبرت مجرم تب بنتا ہے
جب اس کی سزا کا اعلان کیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، منادی دی جاتی ہے، پورے معاشرے میں آواز دی جاتی ہے، یہ مجرم ہے، یہ ہے، اس نے یہ جرم کیا، لوگوں اکٹھے ہو جاؤ، اس کی سزا کا مشاہدہ کرو، اس کی سزا کو دیکھو۔ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ان سزاؤں کو دیکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اور کیا کہا ہے؟ الفاظ بڑے سخت ہیں۔ جب یہ اللہ کی حدود نافذ ہو رہی ہو، تمہارے دل میں نرمی بھی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، کچھ لوگ کمزور دل ہوتے ہیں، ویسے ہی گر جاتے ہیں، ویسے ہی خوف کے، اور یہ گرنا بھی باعث رحمت ہے۔ کیوں؟ معاشرے میں بات ٹریول کرتی ہے، اس نے جرم کیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے سزا دیکھی، اتنی عبرتناک سزا تھی، اس کو پتھر مارے گئے، اس کو گرایا گیا، اس کی گردن کو تن سے جدا کیا گیا۔ جب معاشرے میں یہ بات ٹریول کرتی ہے تو جرائم کم ہوتے ہیں کہ نہیں؟ خود بخود کم ہوں گے۔ اگر مجرموں کو یہ عبرتناک سزائیں نہیں دو گے، جرم بڑھتے جائیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، زندگی۔ تم کہتے ہو قصاص ظالمانہ نظام ہے، اللہ کی حدود کو ظالمانہ کہنے والے خود معاشرے کے سب سے بڑے ظالم ہیں۔